کہ رئیس المکفرین مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ کی تصنیف براہین احمدیہ کو بے نظیر قرار دیا تھا، لیکن جب 1890 میں آپ نے دعوی مسیحیت و مہدیت فرمایا تو یہی شخص مخالف کیمپ میں جا بیٹھا۔ 1891 میں اس شخص نے ایک فتویٰ تیار کیا اور ہندوستان بھر کے علماء سے اس پر دستخط کرائے اور مشتہر کیا۔ اپنی ادارت میں چلنے والے رسالہ اشاعت السنہ میں یوں لابزنی کرتے ہوئے لکھا: اشاعت السنہ نے جیسا کہ اس کو داعیہ قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا، ایسا ہی ان داعیہ جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اشاعت السنہ جلد 13 صفحہ 3-4۔ بلا اللہ تعالیٰ کو یہ لابزنی اپنے محبوب کے بارے میں کیسے پسند آتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً خوشخبری دی کہ انی مہین من اراد یحنتک، کہ جو تیری ذلت کا خواہاں ہے میں اسے دنیا میں ذلیل کروں گا۔ خود آپ نے بڑے ہی پرجلال اور پرہیبت الفاظ میں یوں پیش گوئی کی: اے پے تغفیر ما بستہ کمر، خان اتویراں تو در فکری دگر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میری تکفیر پر کمر باندھنے والے، تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری ویرانی میں ہے۔ تیرا گھر ویران ہونے والا ہے، تیرا گھر ویران ہونے والا ہے، تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری ویرانی میں ہے۔ حضرات دیکھیے خدائے ذوالجلال نے اپنے معمور کی بات کو کیسے پورا کیا۔ ہوا یوں کہ 1974 کے پرخطر سال میں معاند احمدیت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی۔ انہوں نے جماعت احمدیہ بیلجیم کے ماہنامہ اسلام مارچ 2003 کو ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا۔ وہ فرماتے ہیں: مولوی محمد حسین صاحب نے 4 شادیاں کی، جن سے 6 لڑکے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک امت الرؤوف میری والدہ تھیں۔ بیٹوں میں 2 بڑے بیٹے عبد النور اور عبد الشکور تھے، جو گھر سے بھاگ کر ممبئی چلے گئے اور وہاں جا کر عیسائی ہو گئے۔ ایک لڑکا ابو الاسحاق تھا جو پاگل ہو گیا تھا اور اس نے ساری زندگی لاہور کے پاگل خانے میں گزاری۔ مولوی محمد حسین صاحب کے ایک بیٹے کا نام شیخ عبدالسلام تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بیساکھی کے سہارے چلا کرتے تھے۔ پھر آنکھوں میں موتیہ اترا تو میں ان کی انگلی پکڑ کر گاؤں 23 تک جڑاں والا لے جایا کرتا تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب کے چھٹے لڑکے احمد حسین تھے۔ ایک عید پر میں نے انہیں کہا کہ آئے نماز پڑھنے چلے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا نمازوں سے دل چل گیا ہے، نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ نمازوں کو۔ مولوی صاحب کی لڑکیوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کی تعریف کی جائے۔ سارا خاندان دین سے دور ہو گیا ہے۔ بے شمار مصائب طلاق اور موتوں کی صورت میں نازل ہوئے، جو میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت مولوی صاحب کے 2 پڑپوتے لاہور میں رہتے ہیں۔ ایک فاروق ہے جو ہیروئن پیتا ہے اور اس کو 6 ماہ قید کی سزا بھی ہوئی ہے۔ دوسرا اویس ہے جو ہجڑا ہے۔ مکرم شیخ محمد سعید صاحب اپنی قبول احمدیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 1944 میں فوت ہو گئے تھے۔ 1966 میں ایک دوست سے بات کرنے کے بعد مجھے احمدیت کی سچائی کا علم ہو گیا تھا، لیکن مجھ میں احمدیت قبول کرنے کی جرات نہیں تھی۔ 20 بچے بھی تھے، سارا خاندان خلاف ہو جاتا۔ 1968 میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا کرنے پر مجھے احمدیت کی سچائی کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن میں پھر بھی یہی دعا کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے واضح طور پر بتا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ بیٹھے ہیں۔ لیکن جب 1974 میں احمدیوں کے خلاف فساد ہوا اور احمدیوں کے گھروں اور دکانوں کو جلایا گیا تو میرے دل نے کہا یہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی روز میں احمدیہ مسجد کی طرف گیا۔ مسجد کا دروازہ بند تھا، لیکن میں نے وہاں کھڑے ہو کر اقرار کیا کہ اب میں بیعت کر لوں گا، اور اگلے ہی روز میں نے بیعت کر لی۔ 1975 میں میری والدہ کی وفات ہوئی تو دوستوں کے خواہش کے باوجود میں نے جنازہ نہیں پڑھا، ماخوذ از 7 روزہ الفض انٹرنیشنل جمعۃ المبارک 12 ستمبر 2003۔ اچھا محترم مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی کس نواسے کا ذکر میں نے ابھی کیا، وہ پنڈال میں یہاں موجود ہے، یہ ہمارے صدر محترم نے مجھے اطلاع دے دی ہے۔
इस तरह आज उनका यहाँ हाजिर रहना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का बायिन सबूत है। अहबाब मेरी गुजारिश आपसे ये है, आप सुनिए चंद बातों का मैं इजहार करूँ, ये मेरा ज़ौक़ है अपना। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने कहा था यूमिनु बी ईमानी, वो मेरे ईमान पर ज़रूर ईमान लाएगा। खुद उन्होंने अपने ज़माने में इसका इजहार कर दिया। आज उनके नवासे का यह हाजिर रहना यूमिनु बी ईमानी का बाजत सबूत है। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती के साथ रखे। सुन लीजिए ये तारुफ, ये अपना तारुफ करवाते हैं आपसे। एक मिनट खामोश हो जाए। अहबाब तशरीफ रखे और खुद इनके मुंह से इनका तारीफ सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि बताया गया है, मेरा नाम शेख सईद अहमद है और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी मेरे नाना हैं। मेरी वालदा का नाम अमता रऊफ है। हम जड़ावाला में रिहाइश पजीर थे क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को चक नंबर 123 गाह बे जड़ावाला में 10 मुरब्बा ज़मीन अलाट हुई थी, तो मेरे वालिद साहब सियालकोट से हिजरत करके जड़ावाला चले गए। मैं गवाही देता हूँ कि जिस ख़ानदान में मैंने जन्म लिया उस ख़ानदान में बिल्कुल दीनदारी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मैं अहमदियत की तरफ क्यों माइल हो गया हूँ, जबकि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने खींच कर इस तरफ लेके आया। बाद में मुझे ये पता चला कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी से मेरा कोई ताल्लुक़ है, वो मेरे नाना हैं। फिर मैंने ये जुस्तजू की कि मैं पता करूं क्या हालात रहे हैं। फिर जो इन्होंने फरमाया ऐन बैन दुरुस्त है। सिर्फ मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूं, वो ये है कि जो लड़कों का हाल हुआ अब उनके पोते का क्या हाल हुआ। एक सिलसिला चला है तबाही का। मेरे बड़े भाई कर्नल थे आर्मी में 1958 में, वो कराची में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनको इतला मिली कि एक कोठी के अंदर मंशियात का काम होता है। वो रेड पार्टी तश्कील दी गई। जब वहाँ कोठी का मुहासरा किया गया, सबसे पहला जो शख्स निकला कोठी से बाहर वो अहमद हुसैन साहब किसर मौलवी मोहम्मद हुसैन का लड़का था। वो बदमाशी के लिहाज से उसका नाम सईद टुंडा था। उस नजरें उसने नीचे काली, पकड़ा गया, सजा हुई। उनका दूसरा पोता चोर था, वो 22 चोरियों में गिरफ्तार हुआ। एक पोता था वो जर्मनी में आ गया। इस तरह उनके ख़ानदान की बिल्कुल सफासी से मिट गया। अब उनका हाल ये है कि 2 पोते जिंदा हैं। एक का नाम फारूक है, एक का नाम अवैस है। फारूक जो एडिक्टेड है, हीरोइन पीता है, 3 साल कबल मुझे लाहौर में मिला था। और उसका जो छोटा भाई है वो ना मर्द है ना औरत, जैसा कि फरमाया गया।